بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن ہے، وہ یہ سوال کرتی ہیں کیا عشاء کی مختصر نماز جو ہے پڑھ سکتے ہیں؟ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، گھر کے کام کاج کر کے کبھی کبھار بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو 17 رکعت پڑھنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کبھی کبھار میری عشاء کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیا میں عشاء کی نماز مختصر پڑھ سکتی ہوں؟ یعنی اگر میں صرف 4 رکعت فرض اور 3 وتر پڑھ لوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بہن نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اپنا مسئلہ جو ہے تفصیل کے ساتھ لکھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے، اور جب ہم سمجھائیں تو آپ کو بھی ہماری بات سمجھ آ جائے۔ اب ان کا سوال ہے کہ عشاء کی جو ہے مختصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر کتنی مختصر؟ دیکھیں، عشاء کی ٹوٹل جو ہے 17 رکعت ہیں، یعنی سنت غیر مؤکدہ، فرائض، اور اس کے بعد پھر سنت مؤکدہ، پھر نوافل اور وتر، یعنی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت فرضوں کے بعد سنت مؤکدہ، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر، اور پھر 2 رکعت نفل۔ یہ ٹوٹل ہوئی 17 رکعتیں۔ اب ان میں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں اور نوافل ہیں، یعنی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے نماز کے شروع میں، جو 4 سنتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو نوافل ہیں، ان کو اگر آپ پڑھتی ہیں تو بہت زیادہ اجر و ثواب پاتی ہیں، بہت زیادہ ہی فضیلت ہے۔ اور سنتوں کی اور نوافل کی حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کسی کے فرائض میں کوئی کمی نکل آئی، اللہ رب العالمین نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کی جو کمی ہے اس کو پورا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، نوافل پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل پڑھیں گے تو اجر و ثواب پائیں گے، اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ جو ہے نہیں ہے۔ باقی جو 4 رکعت فرض اور فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت، یعنی سنت مؤکدہ، یہ جو سنت مؤکدہ ہے ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، کبھی کبھار اگر چھوڑ دی، یعنی سفر میں ہے یا طبیعت خراب ہے، کبھی کبھار ترک کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہمیشہ ہی عادت بنا لینا اس کو ترک کرنے کی، یہ بات قابل ملامت ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سے، شفاعت سے محروم نہ رہ جائے، جو سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ سنت مؤکدہ کبھی کبھار چھوڑ دینا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ اس کو چھوڑ دینا، ترک کرنے کی عادت بنا لینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو کم از کم 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف فرض پڑھتے ہیں تو فرض آپ کے ادا تو ہو جائیں گے، یعنی فرض پڑھ لیے، 2 سنت اور وتر چھوڑ دیے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ فرض پڑھ لینے سے آپ فرض جو آپ کے ذمے ہیں، آپ ان فرضوں سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ باقی جو سنت مؤکدہ آپ نے چھوڑی ہیں اس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ اگر بغیر کسی عذر کے ایسے بلا وجہ ترک کر دی اور ہمیشہ ترک کرنے کی ہی عادت بنا لی تو یہ قابل ملامت ہے، گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح جو شخص ہے وہ گناہ گار ہوگا سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کا، اور جو وتر ہیں یہ واجب ہے، اگر وتر نہیں پڑھیں گے تو پھر بھی گناہ گار ہوں گے۔ ان کی قضا تو ہے وہ لازم ہے، جیسے فرضوں کو نہیں چھوڑ سکتے، فرض معاف نہیں ہیں، اسی طرح وتر بھی واجب ہیں، یہ بھی معاف نہیں ہیں۔ اگر آپ نے چھوڑ بھی دیے ہیں تو قضا جو ہے آپ پر لازم ہوگی، جیسے کہ اگر آپ سے عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہوگی، تو آپ پر 1 تو 4 فرض جو ہے ان کی قضا پڑھنا اور 3 وتر کی قضا پڑھنا جو ہے لازم ہوگی، قضا ادا کرنی پڑے گی۔ قضا نہ پڑھنے کی صورت میں گناہ گار ہوں گے۔ تو اب آپ کم از کم 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 3 رکعت وتر واجب یہ ادا کریں، کیونکہ ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے عشاء کی فجر کی نماز، یعنی 9 رکعت ٹوٹل نماز عشاء کی ادا کرنا جو ہے ضروری اور لازم ہے۔
ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔